کہ اے مسلمانوں، تم غزوہ احد کے واقعات دیکھ کر کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ رب تعالیٰ نے اپنا اور اپنے حبیب کا وعدہ سچا نہ کیا کہ جنگ میں تم تو فتح پا چکے تھے، یعنی جنگ احد میں پہلے مسلمان جیت رہے تھے اور کافر میدان چھوڑ چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والا قدر البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم کو، وعدہ اپنا، اس جب یا جس وقت، تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو یا کاٹ رہے تھے ان کو، بیزنی ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر کام میں یا حکم میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے، ما اراکم جو دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ما تحبون جو تم چاہتے تھے یا جو تم پسند کرتے تھے، منکم بعض تم میں سے، من یرید الدنیا وہ ہے کہ جو ارادہ کرتا تھا دنیا کا، ومنکم اور بعض تم میں سے، من یرید الآخرہ وہ ہے کہ جو ارادہ کرتا تھا آخرت کا، ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تم کو، والا کا دور البتہ تحقیق، افا درگزر کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل بڑے ہی فضل والا ہے، علی المؤمنین اوپر ایمان والوں کے۔ اس آیت میں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ جب صحابہ اکرام غزوہ احد میں سخت تکلیفیں پا کر مدینہ منورہ لوٹے تو بعض لوگوں نے آپس میں کہا کہ رب تعالیٰ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا، پھر ہمیں شکست کیوں ہو گئی اور رب کا یہ وعدہ ظاہر کیوں نہ ہوا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے اس سوال کا بھی جواب دیا گیا اور انہیں سمجھایا بھی گیا۔ والا قدر البتہ تحقیق، صدقکم اللہ، سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم کو، وعدہ اپنا، اس جب یا جس وقت، تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو یا کاٹ رہے تھے ان کو، بیزنی ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا فرما دیا جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ صدقکم کے معنی ہے سچا ہونا، سچا کرنا یا سچا کر دکھانا۔ تحسونا کے معنی ہے کہ کافروں کو اتنی تیزی سے قتل کرنا کہ اس سے ان کے حواس بگڑ جائیں، یعنی حواس باختہ کر دینا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قتل کرنا ہے، اذن سے مراد حکم یا امر ہے، یعنی اس وقت جب تم اللہ تعالیٰ کے ارادے سے مکہ کے کافروں کو جلد جلد قتل کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر کام میں یا حکم میں، یعنی رب تعالیٰ نے تمہارے بزدل وغیرہ ہونے تک اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جب تم نے بزدلی کی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی مدد روک لی، اور جب تم بزدل ہو گئے تو تم جھگڑے میں پڑ گئے، یعنی جب تک تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے تو تم غالب تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں ایک پہاڑی پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا، اس میں تم جھگڑنے لگے اور اس حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے، ما اراکم جو دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، یعنی تم نے اس وقت دھوکہ کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر بیٹھے جب رب تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز، تمہاری جیت، کافروں کی بھگدڑ اور غنیمت کا حصول آنکھوں سے دکھا دیا۔ منکم بعض تم میں سے، من یرید الدنیا وہ ہے کہ جو ارادہ کرتا تھا دنیا کا، ومنکم اور بعض تم میں سے، من یرید الآخرہ وہ ہے کہ جو ارادہ کرتا تھا آخرت کا۔ دنیا سے مراد یہاں مال غنیمت ہے اور ارادہ کرنے سے مراد اسے حاصل کرنا ہے۔ آخرت سے مراد اس درے پر ڈٹے رہنا ہے اور وہاں سے نہ ہٹنا ہے، یعنی اس موقع پر دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت وہاں سے ہٹ جانے والوں کی، وہ جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے درہ چھوڑ گئے، اور دوسری جماعت ڈٹے رہنے والوں کی جو وہاں شہید ہو کر بارگاہ الہی میں سرخرو ہو گئے۔ ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تم کو۔ کم میں خطاب ان غازیوں سے ہے جن کے قدم میدان جنگ میں اکھڑ گئے تھے جب ان حضرات نے غزوہ احد میں اس درے کو چھوڑا جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید سے حکم فرمایا تھا کہ تم وہاں ٹھہرے رہنا اور کسی حال میں بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے، مگر یہ مال غنیمت کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ ان کے وہ جگہ چھوڑنے کے بعد کافروں کا مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو گیا اور انہوں نے وہاں پر ڈٹے صحابہ کو شہید کر دیا، یعنی تمہاری ان غلطیوں کی بنا پر تمہیں رب تعالیٰ نے کافروں سے پھیر دیا اور تمہاری فتح شکست میں بدل گئی۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ یہ جنگ کے نقشے کی تبدیلی اور تمہارا کافروں سے پھر جانا اس لیے ہوا
تاکہ رب تعالیٰ تم میں سے مضبوط ایمان اور کمزور ایمان لوگوں کا امتحان لے، یا پھر رب تعالیٰ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے صابر اور شہید بنائے اور اس کے ذریعے مخلص اور منافق کی چھانٹ ہو جائے۔ والا کا دور البتہ تحقیق افا درگزر کیا آنکم تم سے، افا کے معنی ہے مٹانا، یعنی اے درے سے ہٹنے والو اور اے احد کے میدان سے چلے جانے والو، اللہ نے تمہاری ساری خطائیں مٹا دیں کہ نہ تو تم دنیا میں خطا کار رہے اور نہ آخرت میں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑا فضل کرنے والا ہے، علی المؤمنین اوپر ایمان والوں کے۔ فضل کے معنی ہے مہربانی، یعنی کسی کو بغیر حق یا حق سے زیادہ نعمت دے دینا۔ مومنین سے مراد یا تو درا چھوڑنے والے ہیں یا جنگ احد کے سارے غازی ہیں یا سارے مسلمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ اگر ان پر راحت آئے تو بھی اچھی اور اگر آفت آئے تو بھی اچھی، اگر مسلمان فتح پائیں تو بھی کامیاب اور اگر ان کے قدم اکھڑ جائیں تو بھی کامیاب، کہ ان کی شکستوں میں بھی رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، تم غزوہ احد کے واقعات دیکھ کر کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ رب تعالیٰ نے اپنا اور اپنے حبیب کا وعدہ سچا نہ کیا کہ جنگ میں تم تو فتح پا چکے تھے، یعنی جنگ احد میں پہلے مسلمان جیت رہے تھے اور کافر میدان چھوڑ چکے تھے۔ تم نے رب کے فضل و کرم سے انہیں خوب قتل کیا، یعنی مسلمانوں نے کافروں کو خوب قتل کیا، حتیٰ کہ وہ بھاگ رہے تھے کہ اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا کہ تم میں سے بعض لوگوں نے بزدلی کی کہ ان کے دل میں مال غنیمت کی محبت آ گئی اور وہ آپس میں جھگڑ پڑے۔ ان میں سے اکثر ہمارے محبوب کی نافرمانی کر بیٹھے اور درے سے ہٹ گئے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب رب تعالیٰ نے تمہاری پیاری چیزیں، اسلام کی فتح، کافروں کی شکست اور غنیمت کا حصول سب کچھ تمہاری آنکھوں کو دکھا دیا۔ پھر درا چھوڑنے والوں کی غلطی کا انجام یہ ہوا کہ مسلمانوں پر کافروں کا پیچھے سے حملہ ہو گیا، جس سے تمہارے رخ بدل گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ رب تعالیٰ تمہاری جانچ کر لے اور اس کے ذریعے تمہارے درجے بلند کرے۔ تم سے جو کچھ بھی ہوا رب تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا کہ نہ دنیا میں اس پر عذاب اور نہ ہی آخرت میں اس پر عذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ ان پر ہر طرح فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔